والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صدر احترام معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذوی احترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، آئیے ہم اور آپ مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے نماز مغرب کے بعد غوث العالم اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ میر سید اشرف جہانگیر سگنانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی یاد میں منسوب محفل میں شرکت کی توفیق بخشی. اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. دوستان محترم، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، اس لیے بیدار مغزی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سننا نہایت ہی ضروری ہے. تصوف اور طریقہ اسلاف و طریقہ مخدوم پاک. دوستان محترم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ غیر منقسم ہندوستان میں آنے والے اول بزرگوں میں سے ہیں. 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، جن کے مزار پر حضرت غریب نواز نے بھی چلہ فرمایا، اور ان کی بارگاہ سے فیض پا کر کے یہ شعر لکھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اور یہ اصل میں فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کو لکھنے والے حضرت سیدنا زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت داتا صاحب کی یہ کتاب علم تصوف میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. داتا صاحب نے اس کتاب میں تصوف کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ تصوف کے راستے پر چلنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کو صوفی کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو متصوف کہا جاتا ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جس کو مستصوف کہا جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کے راستے پر چلنے والوں کے حوالے سے
یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے صوفی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صوفی وہ شخص ہیں جو خود کو فنا کر کے حق سے مل جائے سبحان اللہ، اور اپنی خواہشات نفسانیہ کو مار کر رضائے الہی میں فنا ہو جائے، یعنی وہ اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی خواہشات نفسانی کو فنا کر دے اور اپنا سب کچھ اللہ کی رضا میں مٹا دے۔ داتا صاحب فرماتے یہ صوفی ہیں۔ دوسرا شخص متصوف۔ داتا صاحب فرماتے ہیں متصوف وہ ہے کہ جو عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ صوفی بننے کی سچی طلب رکھتا ہے۔ متصوف وہ ہیں جو عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ صوفی بننے کی سچی طلب رکھتا ہے، یہ متصوف ہے۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں مستصوف یہ کون ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت و مرتبہ اور دنیاوی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے خود کو صوفی ظاہر کرتا ہے، حالانکہ تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ تیسری قسم کے حوالے سے داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں المستصوف عندهم كالذباب وعند غیرهم كالذیاب۔ داتا صاحب فرماتے یہ جو مستصوف ہے، جو صوفی ہے نہیں مگر دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کے لیے صوفی ظاہر کرتا ہے، صوفی ہے نہیں، دنیاوی عزت و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے خود کو صوفی ظاہر کرتا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں ایسا بناوٹی صوفی صوفیاء کے نزدیک مکھی کی طرح ذلیل و خوار ہے۔ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالذِّيَابِ، اور صوفیاء کے علاوہ اور محدثین اور فقہاء کے نزدیک یہ بھیڑیا ہے جو مردار دنیا کو کھانے کے لیے تصوف کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کوئی 100 2 سال 100 200 سال کی پروڈکٹ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت 1450 سالہ علمی وراثت کا نام ہے۔ اہل سنت و جماعت صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، صوفیاء، صالحین، علماء، فقہا، محدثین، ان سب کے ذریعہ جو پہنچا ہے وہ دین اہل سنت و جماعت ہے۔ صوفیاء کرام، یہ میرے پاس کتاب ہے سبع سنابل شریف، اس کتاب کے رائٹر ہیں میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باضابطہ اس بات کو لکھا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے 3 طریقے ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں جو حق کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان 3 گروہوں میں سے پہلا گروہ محدثین، دوسرا گروہ فقہا اور تیسرا گروہ صوفیاء۔ دوستان محترم، داتا صاحب تصوف کے حوالے سے 3 درجے بتاتے ہیں۔ ایک صوفی جو الحمدللہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ صوفیاء سے خالی ہو، ایسے اپنی ذات کو حق میں فنا کرنے والے اور اپنی نفسانی خواہشات کو رضائے الہی میں فنا کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ اور دوسرے متصوف
جو عبادت کے ذریعہ، ریاضت کے ذریعہ، مجاہدے کے ذریعہ اس مقام کو طلب کرنے میں سچے ہیں، مگر جہاں صوفی اور متصوف ہر زمانے میں رہے ہیں، وہیں پر مستصوف بھی ہر زمانے میں رہے ہیں۔ بناوٹی اور جعلی، دنیا پرست، دنیاوی منصب کے حصول کے طلبگار، تصوف کا لبادہ اڑنے والے، یہ بھی ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم تصوف میں بزرگوں کے طریقے پر ہے یا نہیں، یہ ہمارے بزرگ کتابوں میں لکھ گئے ہیں۔ ان کی کتابیں ہمارے لیے ایک لیبارٹری کا درجہ رکھتی ہیں کہ اس لیبارٹری کے اندر ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ تصوف جو اہل بیت اطہار کی عظیم زوات سے شروع ہوا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے جن کی تعلیمات کا آغاز ہوا، جو صوفیاء صالحین کے ذریعہ ہم تک پہنچا، کیا آج ہم تصوف کا نام لے رہے ہیں تو کیا اس تصوف پر ہم عمل کر رہے ہیں جو تصوف کتابوں میں لکھا ہے، یا پھر ہم اس راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں؟ ہمارے لیے ان بزرگان دین کی کتابیں تصوف پر عمل کے حوالے سے ایک لیبارٹری کا درجہ رکھتی ہیں، اور میں آج کے اس سنی اجتماع میں اس لیبارٹری میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ اصلی تصوف کیا ہے اور بناوٹی کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ہے میر عبد الواحد بلگیرامی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، مارہرہ مطہرہ کے سادات کا سلسلہ ان سے اوپر جا کے ملتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور خود سید ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے دور میں انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کسی شخص کو ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ صوفیوں کی راہ و رسم پر چلے جب تک کہ ان کے عقیدوں اور ان کے طریقوں کو نہ پہچانے۔ یعنی اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے، تصوف کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تصوف کی راہ پر چلنے سے پہلے یہ جاننا لازم ہے کہ وہ صوفیاء کے عقیدے کو جانے، وہ صوفیاء کے طریقے کو جانے، وہ صوفیاء کی روش کو جانے۔ اب کیا ہے ان کا طریقہ؟ خود لکھتے ہیں اس لیے ان کے طریقوں اور عقیدوں کو جاننا ضروری ہے کہ بہت سے دعوے داروں سے، یعنی بہت سے تصوف کے دعوے داروں سے حق کا ظاہری اور باطنی حال پوشیدہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ تصوف ہے کیا۔ اور لکھتے ہیں میر عبد الواحد بلگیرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور چونکہ اس دور میں تصوف کی راہ چلنے والے لوگ بہت زیادہ دعوے دار ہیں، اس وجہ سے صوفیوں کا راستہ اور طریقہ بدعتوں اور گمراہیوں سے مل چکا ہے۔ یعنی صوفیاء کے اس طریقے میں بہت سارے بناوٹیوں نے گمراہیاں ملا دی ہیں۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میں بفضل ہی تعالی حافظ قرآن ہوں۔ یہ عبارتیں تھوڑی دیر حفظ کی نیت سے دیکھ لوں تو مجھے یاد ہو جاتی ہے، مگر یہ کتاب آپ کے سامنے لے کر اندر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں وہ تصوف آپ کو بتا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ صوفیاء کے راستے پر لوگوں نے ملاوٹیں بہت کر دی ہیں، گمراہیاں ملا دی ہیں، بدعتیں ملا دی ہیں، اس لیے جو صوفیوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہے پہلے ان کے عقیدوں کو جان لے، پہلے ان کے طریقے کو جان لے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حق کے راستوں پر چلنے والے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ محدثین، دوسرا فقہا اور تیسرا صوفیہ۔ اور فرماتے ہیں کہ صوفی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں گروہوں یعنی محدثین اور فقہا، ان دونوں گروہوں کے بیان کیے ہوئے عقیدوں سے صوفیہ اختلاف نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت خاص بات ہے اگر آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہ 3 گروہ ہیں، لکھنے والا بھی صوفی اور سید،
اور آج کا نہیں، صدیوں پرانے بزرگ خود تصوف اور صوفی بزرگ اور تصوف پر کتاب لکھی، اور کتاب بھی بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب۔ اور یہ کہ یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، کس نے بتایا؟ یہ امام احمد رضا نے بتایا۔ ایسی مقبول کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے، 3 گروہ ہیں حق کے راستے پر چلنے والے، محدثین پہلا، فقہا دوسرا، صوفیہ تیسرا۔ فرماتے جو صوفیہ والا تیسرا گروہ ہے وہ فقہا اور محدثین کے بیان کیے ہوئے عقیدوں کی مخالفت نہیں کرتا، ہاں عمل کے معاملے میں محدثین اور فقہا کے اعمال میں جو بہتر ہوتا ہے صوفی اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے تصوف۔ دھیان سے سننا، میں نے جو کتابوں کی روشنی میں تصوف کو پڑھا تو اس میں نے تصوف کو یہ سمجھا کہ تصوف فرض واجب کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مستحب اور مندوب کی بھی پابندی کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصوف کفر، شرک اور حرام سے تو بچنا ہے ہی ہے، شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا نام تصوف ہے۔ تصوف نیکیوں میں بڑھ جانے کا نام ہے، تصوف گناہوں میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچ جانے کا نام ہے۔ اب یہ تصوف کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے کہ نیکیوں میں بڑھ جانا، گناہوں سے بچ جانا یہ تصوف ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو داتا صاحب بتا چکے، میں پہلے ہی بتا چکا کہ صوفی کی تعریف کیا ہے۔ جو اپنے نفس کو مرضی مولا میں فنا کر چکے، نفسانی خواہشات کو رضائے الہی میں مٹا چکے، وہ صوفی ہے۔ متصوف جو ابھی راستے میں چل رہا ہے مگر ہے سچا، اس کی نیت سچی ہے، عبادت کر رہا ہے تاکہ صوفی بن جائے، ریاضت کر رہا تاکہ صوفی بن جائے، مجاہدات کر رہا تاکہ صوفی بن جائے، سچا ہے مگر راہ میں ہے۔ مگر تیسرا وہ ہے جس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، جو مکھی کی طرح ہر گندگی پر بیٹھتا ہے، جو بھیڑیے کی طرح مردار کھانے کا عادی ہے، لبادہ تصوف کا اوڑھ رکھا ہے مگر تصوف سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ یہ تینوں قسم اب میں جو بتا چکا ہوں کہ تصوف نیکیوں میں بڑھ جانے کا نام ہے، یہ ایک سید کی زبان سن، چونکہ ہاڑگوڑ میں الحمدللہ بڑی تعداد میں سادات کرام آباد ہیں، تو آبا و اجداد کی تعلیمات بھی ہیں، شریعت کی بھی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں مخدوم ملت، اللہ اکبر، شیخ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، لکھنؤ میں جن کا مزار مقدس موجود ہے، شیخ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب خواب سے بیدار ہوتے، نیند سے جاگتے تو فوراً ہی تیمم کرتے اور اس کے بعد وضو کی تیاری کرتے، اٹھنے کے بعد جہاں لیٹے تھے وہیں پر تیمم کیا، اس کے بعد وضو کی تیاری کرتے۔ حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پانی قریب ہے، چند قدموں پر ہے، پانی موجود بھی ہے، آپ اتنی تاخیر وضو کرنے میں کیوں برداشت نہیں کر رہے ہیں؟ تصوف دیکھو کیا ہے، ننگ دھڑنگ رہنے کا یا میلے کچیلے رہنے کا، نجس ناپاک رہنے کا نام تصوف نہیں ہے۔ یہ تصوف جو کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے شیخ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ جب نیند اور خواب سے بیدار ہوتے فوراً تیمم کرتے اور اس کے بعد وضو کی تیاری کرتے، اور پھر فرماتے کہ انسان کی اصل پیدائش پانی اور مٹی سے ہے، انسان کی اصل پیدائش پانی اور مٹی سے ہے، اور ان دونوں سے دنیا کی آگ بجھائی جاتی ہے۔ جہاں آگ لگی ہے مٹی ڈال دو تو بھی آگ بجھ جاتی ہے، پانی ڈال دو تو بھی آگ بجھ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں انسان کی اصل پیدائش پانی اور مٹی سے ہے، اور ان دونوں سے یعنی پانی اور مٹی سے دنیا کی آگ بجھائی جاتی ہے،
تو اے مجھے دیکھنے والوں کہ میں فوراً تیمم کرتا ہوں پھر وضو کرتا ہوں تو یہ مٹی پانی دونوں میں کیوں استعمال کرتا ہوں؟ فرماتے اس لیے مٹی اور پانی دونوں استعمال کرتا ہوں کہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میرا یہ طریقہ آخرت کی آگ کو بجھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی بھی تاخیر نہیں طہارت کاملہ میں، اتنا بھی لیٹ نہیں کمپلیٹ پاک ہونے میں کہ بستر سے لے کر کے وضو خانے تک یا جہاں پانی رکھا ہے وہاں جانے تک فوراً وضو کرتے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت، اور یہ ہے طریقہ اسلام، یہ ہے بزرگ صوفی کی تعلیم۔ اب دیکھو اس لیبارٹری میں چیک کرتے چلے جاؤ اور حالات کو دیکھو۔ آگے لکھتے ہیں اسی صفحے پر، فرماتے ہیں مرید باصفا کو چاہیے، اللہ اکبر، مرید باصفا کو چاہیے کہ نہ کھائے نہ پیے نہ کوئی بات کہے اور نہ سوئے مگر پاکی کی حالت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بولنا ہے تو بھی باوضو ہو کر بولے، کھائیں تو بھی باوضو ہو کر کھائیں، پیے تو بھی باوضو ہو کر پیے، سوئے تو بھی باوضو ہو کر پیے۔ فرماتے ہیں تاکہ ظاہری پاکی کی برکت سے اللہ باطن بھی پاک فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے تصوف۔ یعنی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے تو شریعت کہتی ہے وضو کر کے نماز پڑھو، بے وضو نہیں ہوگی۔ قرآن چھونا ہے، قرآن چھو کر پڑھنا ہے تو شریعت کہتی ہے وضو کر لو، بے وضو نہیں چھو سکتے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو وضو کر لو، شریعت کہتی ہے کہ قرآن چھونا ہے تو وضو کر لو، مگر طریقت کہتی ہے بات کرنا ہے تو بھی وضو کر لو، سونا ہے تو بھی وضو کر لو، کھانا ہے تو بھی وضو کر لو۔ تصوف شریعت کے انکار کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل شریعت کے بعد اوپر درجوں میں عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے طریقت۔ اور آگے شیخ مینا ہی کی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں مخدوم ملت شیخ مینا علیہ الرحمٰن نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ صوفی کو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلنا بغیر وضو کے حرام ہے۔ یہ ہے صوفی، یہ ہے تصوف۔ ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بغیر وضو کے پلٹنا بھی حرام ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے آج تصوف کس چیز کو نام دے دیا ہے کہ ایک انگوٹھی سے زیادہ انگوٹھیاں پہنے، ہاتھوں میں کڑے پہنے، کانوں میں کڑے پہنے، پاؤں میں کڑے پہنے، کانوں میں بالیاں ڈال لے، جی دو چار گالیاں بھی بولنا جانتا ہو، عورتوں کے ساتھ بے پردہ مسافر باتیں کرتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بزرگوں، ایسی باتوں سے سنیت بدنام ہو رہی ہے، اور یہ تصوف نہیں ہے۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا، یہ ان بزرگوں نے لکھا کہ تصوف تو نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کرنے تک جانے کے درمیان بھی طہارت ناقصہ برداشت نہیں کرتا۔ بے شک کہ پانی نہیں ہے بستر پر، جگہ پر، تو تیمم کر لو۔ ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پلٹنا بھی ہے تو بغیر وضو تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو کروٹ بدلے۔ یہ ہے تصوف۔ تصوف گناہ کا نام نہیں، وسوسوں سے اور نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا نام تصوف ہے۔ غور کیجیے، آگے لکھتے ہیں اللہ کو، فرماتے اے عزیز، شریعت میں ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ غور کرنا، شریعت میں ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی جا سکتی ہے۔ کسی نے صبح وضو کر لیا اور وضو اس کا نہ ٹوٹا تو ایک ہی وضو سے 5 نمازیں وہ ادا کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اے عزیز، شریعت میں ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن طریقت میں 10 بار غسل کے بعد بھی ایک نماز کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ 10 بار غسل کرنے کے بعد بھی ایک نماز ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے
کہ شریعت میں نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کپڑوں وغیرہ کا پاک ہونا، اور طریقت میں نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے دل کا پاک ہونا۔ تو یہاں 10 بار غسل بھی کر لے تو مشکل ہوتا ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہو صوفیہ کہاں جا کر بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ صفحہ نمبر 239 پر لکھتے ہیں مشائخ صوفیہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ متواتر 4 روز تک روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے۔ رمضان کے تو فرض ہیں، وہ چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ ہم طریقت والے شریعت کی بات ہمارے سے مت کرو، تو یہ ہے شریعت اور طریقت کا سنگم اور مجموع البحرین۔ یہ لکھتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ یعنی صوفیہ میں بھی جو بزرگ گزرے ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو صوفی ہوگا اس کے 4 دن ساتھ میں ایسے نہیں گزریں گے کہ 4 دن گزر جائے اور وہ روزہ نہ رکھے۔ مکروہ جانتے ہیں وہ کہ 4 دن مسلسل گزر جائے اور روزہ نہ رکھے۔ تصوف ہے نیکیوں میں یوں بڑھ جانے کا نام۔ اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تصوف قیل و قال سے نہیں سیکھا، بحث و مباحثے سے اور جھگڑوں سے ہم نے تصوف کو نہیں سیکھا، ہم نے بھوکے رہ کر کے تصوف کو سیکھا ہے، ہم نے ترک دنیا کر کے تصوف کو سیکھا ہے، ہم نے اپنی پسندیدہ اور نفس کی مطلوب چیزوں کو چھوڑ کر تصوف کو سیکھا ہے۔ یہ ہے تصوف۔ اور اللہ اکبر، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ وقت اتنا مختصر ہے نا، یہ ہے طویل تفصیل ٹاپک اور بڑے مجموع میں بات کرنے والی باتیں ہیں، یہ ہاتھی دل لوگوں کی غذا ہے۔ چونکہ میری اپنی تو بنائی ہوئی نہیں ہے نا، انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جن کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ معرفت میں بڑے بلند قد اور بزرگوں کی باتیں سنا رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید حضرت نظام الدین اولیاء کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، تصور کیجیے۔ بابا فرید کی گود، بابا فرید کا سر ہے اور محبوب الہی کی گود ہے، آرام کر رہے ہیں۔ آنکھیں بابا فرید کی بند ہیں اور بیٹھے بیٹھے حضرت محبوب الہی سوچتے ہیں کہ یہ روزہ ہمیشہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا، چونکہ وہ خود بھی صوفی تھے نا، ان کے پیر تھے بابا فرید، تلقین کرتے رہتے تھے روزہ رکھا کرو، تو وہ سوچ رہے تھے بابا فرید کا سر گود میں ہے، آنکھیں بند ہیں، نظام الدین اولیاء دل میں سوچتے ہیں کہ یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے دل میں سوچا، بابا فرید نے آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ، اور آنکھیں کھول کر فرمایا بابا نظام الدین، اس تصوف کے راستے کا تیسرا حصہ ہی ہمیشہ روزہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس تصوف کی راہ پر چلے گا تو تصوف کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے ہمیشہ روزہ رکھنا، روزوں پر مداومت کرنا۔ یہ ہے تصوف۔ بزرگان دین نے اس طریقے سے باتیں لکھی۔ اب میں اگر اس کو پڑھنے لگوں تو بات بہت آگے ہو جائے۔ لکھتے ہیں جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ زندگی یا عقل کو کچھ نقصان پہنچے گا تو پھر کھا لینا چاہیے۔ کب کھا لینا چاہیے؟ جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب نہیں کھاؤں گا تو زندگی کو نقصان پہنچے گا، عقل کمزور ہو جائے گی تو کھا لینا چاہیے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فقہا فرماتے ہیں، ابھی فقہا کی بات ہے، زندگی کو نقصان پہنچنے والا اندیشہ ہو، عقل کو نقصان پہنچنے والا اندیشہ ہو تو کھا لینا چاہیے، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ سحری سے زیادہ کھانا حرام ہے، یعنی پورا پیٹ بھر کر کے بھر جائے اس سے زیادہ کھانا حرام ہے۔ اور اس گروہ صوفیہ کے نزدیک سیر ہو کر کھانا بھی اسراف ہے، فضول خرچی، اور جو کچھ رغبت سے کھائیں وہ بھی اسراف ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات آپ کی کہ تصوف کہتے ہیں نیکیوں میں بڑھ جانے، تصوف کہتے ہیں گناہوں میں شبہات تک سے بچ جانے،
اور یہ تعلیمات صوفی سید سرخیل کی زبانی میں نے آپ کو سنائی. اب میں آپ کو بارگاہ میں لے چلوں مخدوم پاک سبحان اللہ کہ میرے مخدوم نے اس حوالے سے کیا تعلیم دی. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مخدوم پاک کی بات سنانے سے پہلے پھر میں نظام الدین اولیاء کی بات سناؤں, پھر مخدوم پاک کی سناؤں. مخدوم پاک کون ہے؟ سلسلے چشت اہل بہشت کے شہباز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اونچی اڑان اڑنے والا روحانیت کے میدان, یہ ہے مخدوم پاک. اور میں اس سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء کی بات عرض کروں. فوائد الفوائد شریف میں حضرت محبوب الہی فرماتے, کیا فرماتے دیکھیے. بات تو نظام الدین اولیاء فرماتے, مگر بات فرماتے ہیں حضرت بابا فرید کی, سبحان اللہ اپنی نہیں. یعنی ایک کڑی اوپر سے اور مل گئی. سبحان حالانکہ خود ان کی ہوتی تو ہم تو ان کے بھی غلام ہیں, بے شک مگر وہ سنا رہے ہیں اپنے مرشد بابا فرید کی بات. کیا فرماتے ہیں؟ بعد ازاں بر لفظ مبارک شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز می فرمودن کہ بابا فرید علیہ الرحمہ فرماتے تھے زکوٰۃ سے 9 است. زکوٰۃ کی 3 قسمیں. ہم نے تو آج تک ایک ہی پڑھی سنی کہ مالک نصاب ہو جائے تو 40واں حصہ نکالنا ہے. بابا صوفی ہے نا, صوفی آگے کی ہی بات کرتا ہے. کوئی 1 روپیہ دیتا ہے تو صوفی کہتا سب کچھ دے دے خدا کی راہ میں. لوٹ لپاٹ کا نام تصوف نہیں ہے. جو لوگوں نے دھندے مچا رکھے ہیں مزارات پر, جس کی وجہ سے بدعقید وہابی لوگ سنیوں سے نفرت دلاتے ہیں, اور ایسا کچا اگر سنی مسلمان کہیں مزار پر چلا جائے اور معاذ اللہ رب العالمین وہ پھول نہ خرید سکے, وہاں بیٹھ کر وہ درود شریف پڑھ رہا, اوراد و وظائف پڑھ رہا, پھول نہیں لیتا تو اس کو ڈانٹ رہا ہے کوئی. مزار پر جا کر کے وہ خود دعا کرنے کے لیے گیا, چادر سر پہ رکھ دی, اب وہاں کچھ رقم نہیں رکھی تو وہ اس کو ڈانٹ رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں. حالات دیکھو اہل سنت و جماعت. جاگو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کہانی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. صوفی ہو ہمارے سر پر اس کی جوتیاں ہیں, متصوف ہو اس کے بھی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. لیکن کوئی مستصوف ہو, جعلی ہو, بناوٹی ہو تو ایسے کو برداشت کر لینا حقیقت میں ان صوفیہ سے بغاوت کرنا ہے. بے شک. اب دیکھو یہاں پر حضرت بابا فرید کیا فرماتے, زکوٰۃ سے 9 3 قسمیں زکوٰۃ کی. پہلی قسم زکوٰۃ شریعت, شریعت نے زکوٰۃ کا جو حصہ مقرر کیا وہ. دوسرا زکوٰۃ طریقت, طریقت والوں نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ. اور تیسرا زکوٰۃ حقیقت, حقیقت والوں نے جو زکوٰۃ کا طریقہ مقرر کیا ہے وہ. اب یہ 3 حصے ہیں. بیٹھیں گے نا باپو آپ لوگ؟ جی اچھا, کتنا وقت ہے؟ 8:30 کا وقت. اگر اذان کا 8:45 کا وقت ہے, بیٹھیں گے نا آپ لوگ؟ تو بس بیٹھ لیجئے, تھوڑا برداشت کر لیجئے اللہ رسول کی رضا کے لیے اور ان بزرگوں کی تعلیمات سننے کے لیے. میں بھی بہت دور سے آیا, زور باز سے نکلا ہوں, ابھی تک پہنچا ہوں. راستے بھی بڑے پر خطر ہیں. آپ سن لیں گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. یہ گنہگار عالم دین. سنیے بزرگوں کی تعلیمات. بابا فرید فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں زکوٰۃ کی, شریعت والوں کی زکوٰۃ, حقیقت والوں کی اور طریقت والوں کی. فرماتے ہیں شریعت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 درہم میں سے 5 درہم نکالے جائیں, یہ شریعت والوں کی زکوٰۃ. اور فرماتے طریقت والوں کی زکوٰۃ, فرماتے طریقت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 درہم میں سے 5 رکھنا ہے, باقی سب کچھ نکال دینا ہے. یہ طریقت والوں کی زکوٰۃ. اور حقیقت والوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حقیقت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے سارے درہم دے دینا, ہما بدحت ہیچ نگاہ ندارت, سب کچھ دے دے, کچھ اپنے پاس نہ رکھے. یہ حقیقت والوں کی زکوٰۃ.
شریعت کی ایک حد ہے، طریقت والے شریعت کی حد سے نیچے نہیں آتے، شریعت کی حد پر تو رہتے ہی ہیں، اس سے آگے عمل کی بات کرتے ہیں۔ اور اب آگے مخدوم پاک کی بات سنو۔ یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء نے کہی اور کہی بابا فرید کی۔ اب حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں زکوٰۃ اہل شریعت دیگر است و زکوٰۃ اہل طریقت دیگر۔ فرماتے ہیں شریعت والوں کی زکوٰۃ دوسری ہے اور طریقت والوں کی زکوٰۃ دوسری ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ شریعت والوں کی زکوٰۃ یہ ہیں۔ کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت اچھا یہ بات تو کہہ دی مخدوم پاک نے کہ شریعت والوں کی زکوٰۃ الگ ہے، طریقت والوں کی زکوٰۃ الگ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اب مخدوم پاک پھر کسی بزرگ کی بات نقل کرتے ہیں۔ مخدوم پاک کہتے ہیں شیخ ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا، یعنی دیکھو میں تو ان کی پڑھ رہا ہوں مگر انہوں نے بھی کسی کی پڑھی ہے، یہ ہے تصوف۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا، کسے پرسید کسی نے پوچھا کہ حضور 200 درہم میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 200 درہم ہے میرے پاس، تو 200 درہم میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ تو حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے کہا کہ تیرے حوالے سے بتاؤں یا میں اپنے حوالے سے بتاؤں؟ زکوٰۃ تجھے دینی ہے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے یا میں کتنی دیتا ہوں یہ پوچھ رہا ہے؟ کس نے دینی ہے؟ تو اب اس نے جو پوچھا نا وہ ہمارے درجنوں مسئلے حل کر دیے۔ اس نے کہا مسئلہ بنسبت ہر یکی واحد است پس من و او کدام باشد۔ حضور مسئلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، آپ کیا اور میں کیا، سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میرے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے؟ مسئلہ تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے، آپ مسئلہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تو اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو تو 200 درہم میں سے 5 درہم دے گا، اور میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو پورے 200 درہم دوں گا اور اس پر 5 درہم اور زیادہ دوں گا۔ یہ ہے طریقت والے، یہ ہے مخدوم پاک کی تعلیمات۔ اب آگے مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں غور کرنا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے اس شخص نے پوچھا ای مذہب کیس، کہ یہ جو طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے، یعنی مخدوم پاک نے ابو بکر شبلی کی بات، ابو بکر شبلی سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا تیرا مسئلہ بتاؤں یا میرا؟ پھر جب انہوں نے اپنا بتایا تو کہا کہ یہ جو آپ نے طریقہ بتایا کہ میں تو 200 کے 200 پورے درہم دے دوں، 5 اوپر اور زیادہ دوں، تو یہ طریقہ کس بزرگ کا ہے؟ اے ابو بکر شبلی آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ یعنی وہ اپنے اوپر والے کا حوالہ مانگ رہے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں بناوٹی صوفی اگر کچھ گپلا کر رہے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ کس بزرگ کا طریقہ ہے، پوچھا کرو ان سے کہ یہ کس صوفی کا طریقہ تم نے لایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پوچھا کس بزرگ کا طریقہ ہے؟ تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے فرمایا مذہب ابی بکر الصدیق، کہ یہ طریقہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، کہ انہوں نے جو کچھ تھا سب کچھ سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کافی سمجھا ہے۔ اور بھی یہ مخدوم پاک، مخدوم پاک کے دسترخوان پر کھانا کھلانے کی ذمہ داری بابا حسین علی رحمہ کی تھی۔ ایک خادم تھے آپ کے جن کا نام بابا حسین تھا، جب بھی مہمان آتے دسترخوان لگانا کھلانا بابا حسین کی ذمہ داری تھی۔ تو حضرت مخدوم پاک نے ایک مرتبہ لوگ بیٹھے تھے تو انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کھانا کھلانے کی ڈیوٹی بابا حسین کی کیوں لگائی ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا حضور آپ بتائیں۔ کہا میں نے بابا حسین کی کھانا کھلانے کی ذمہ داری اس لیے لگائی ہے کہ یہ کھانا کھلاتے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ ذکر الہی کرتے کرتے کھلاتا ہے، جو لقمہ کھلا دیتا ہے اس کا باطن صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صوفیہ کے یہاں تو کھانا کھلانے والا بھی ذکر الہی میں مصروف ہے۔ بے شک۔ دوستان محترم،
اس لیے صوفیہ کی تعلیمات جاری ہیں، ان کی یادوں سے وابستہ رہی۔ اب اس لیبارٹری کے اندر ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ ہم نے آج کل کس چیز کو تصوف سمجھ رکھا ہے۔ میرے عزیزو، چونکہ یہ دکھ کی باتیں ہیں نا، میں ایک عالم ہوں، ذمہ دار ہوں اس حوالے سے کہ جو بات مجھے نظر آئے وہ اپنی قوم کو اس سے آگاہ کروں۔ اگر میں اس حوالے سے گونگا بن کے بیٹھا رہوں کہ لوگ مجھے بلائیں گے نہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن میں بھی آیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو اللہ کی ہدایات کو چھپاتا ہے، اللہ کی فرشتوں کی اس پر لعنت برستی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اگر ہم نے وہ نہ بولا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں۔ آج آپ ہماری عزت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم کس خاندان سے، کس گاؤں کے، آپ ہماری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کا علم دیا گیا ہے، تو جس علم کی وجہ سے قوم عزت کرتی ہے ہمیں پھر اس علم کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ مخدوم پاک کا آج عرس کا دن، مغرب کے بعد 28ویں شب شروع ہو چکی ہے، کل کا دن بھی ہے۔ ان کی بارگاہ میں خوب اصالہ ثواب کیجیے، خراج عقیدت پیش کیجیے، نظر و نیاز پیش کیجیے، اور قرآن شریف پڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کیجیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو سرکار مخدوم پاک کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام علیہ۔